شیر ہیں حضرت ہیں زمین پر شہیدی نشان پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں شبیہ ہے کہاروں کے اکبر نے اے درد تھم جا کہاروں کے اکبر نے اے درد تھم جا کلیجے سے بابا سنا کھینچتے ہیں کلیجے کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد یہ لنگر کہیں نہ تواں کھینچتے ہیں یہ لنگر کہیں نہ تواں فقیروں نے یا پاؤں پھیلا دیے ہیں فقیروں نے یا پاؤں پھیلا دیے ہیں اب بس ہاتھ اہل جہاں کھینچتے ہیں شبیہ ہے جھکاتے ہیں سر علی پر جھکاتے ہیں سر آستان علی پر سر فخر تالا مکان کھینچتے ہیں سر فخر تالا مکان کھینچتے ہیں شبیہ ہے امام انیس اس زمین میں بہت کم ہے وسعت انیس اس زمین میں بہت کم ہے وسعت کمیت قلم کی انا کھینچتے ہیں کمیت قلم کی انا کھینچتے ہیں شبیہ ہے امام زمان
چاہنے والوں کا خیر مقدم ہے، حسینیت کے جیالوں کا خیر مقدم ہے۔ اندھیروں جاؤ کہیں منہ چھپا لو تم اپنا، یہاں تو صرف اجالوں کا خیر مقدم ہے۔ اندھیروں جاؤ کہیں منہ چھپا لو تم اپنا، یہاں تو صرف اجالوں کا خیر مقدم ہے۔ ایک آواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے آپ لوگ۔ جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے بے سکینہ نے، ہر تماچے بے سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشمر سے مانگا جو، میں نے سرشمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو درا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو درا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے درد سے ظالم نے، ان کو بے درد سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، نو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے،
اصغر تھا مجھے جان سے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے، بھی پیارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ساتھ گہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، بے کفن آپ ہو بے کفن رہے گی بیٹی، بے کفن آپ ہو بے کفن رہے گی بیٹی، ایک جیسا ہی مقدر ہے، ایک جیسا ہی مقدر ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ سامنے سے لاؤ، سامنے لاؤ، سامنے اور سامنے کرو، اس میں پیٹا دباؤ، پیچھے کرو تو ہاں پیٹا دباؤ اس میں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قبا و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، واصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر سب میں۔ وہاں لگا دو، وہاں لگا اس میں آواز آ رہی ہے، سیٹی کی آواز آتی رہے گی بیٹا، آگے کر لو اس کو۔ ٹھیک، ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد وآل محمد پر۔ بولو آواز بڑھانے، آواز بڑھانے بولو۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے، اس کو
کو آج کیا ہو گیا مائک کو؟ اس کو کہیے آواز ذرا بلند کرے. ایک صلوات پڑھے آپ لوگ محمد و آل محمد پر. عزیزان عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ میری آواز کی کیا حالت ہے، اور ابھی مسلسل عشر محرم کی آخری تاریخ تک مجھے آپ لوگوں کے درمیان خطاب کرنا ہے. لہذا گزارش بس یہ ہے آپ لوگوں سے کہ یہ وہ مجمع ہے جو کلیم پر نہ بھی بولے تو کلام پر ضرور بولتا ہے. لہذا اگر گلا ذرا بیٹھا ہوا ہے، میں ویسے زور نہ لگا سکوں، جس طبیعت کا یا جس مزاج کا میں عادی ہوں، مگر الحمدللہ جو معروضات، جو کلام آپ لوگوں کے درمیان پیش کیے جائیں، آپ لوگ ہمتن گوش ہو کر سنیں. اور دیکھیے، ایک خطیب جب خطاب کرتا ہے منبر سے تو یہ اس کی عبادت ہے، مگر آپ فقط خاموشی سے بیٹھ کر سنیں تو یہ عبادت تو ہوگی، مگر عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا. عبادت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب خطیب کچھ کہے اور آپ بھی بولے ساتھ میں، تو خطیب کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ہاں صلہ جو ہے وہ سامعین ادا کر رہے ہیں. عزیزان ملت، مسلسل اس عشرے میں ہم توحید اور حجت کے حوالے سے آپ لوگوں کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ گفتگو جس کا آغاز ہم نے محرم کی پہلی تاریخ سے کیا تھا، آج وہ اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. اور مسلسل ہم توحید اور اس کی حجت کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں. آج کی گفتگو سے قبل ہم نے آپ لوگوں کے سامنے یہ معروضہ پیش کیا کہ پروردگار کائنات اپنی توحید کے سلسلے میں فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فَحَبَبْتُ أَنْ أُعْرِفُ، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچنواؤں، اپنی معرفت کرواؤں. تو پھر کیا کیا؟ فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ، میں نے ایک خلق کو خلق کیا اور اسے محمد بنا دیا. توجہ کیجئے گا، اب جب اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو خلق کیا اور اس نور نے جب اس کائنات میں اپنے وجود کا اظہار کیا تو وہ نور خلق بن گیا، اللہ خالق بن گیا. اس نے عبادت کی تو وہ عابد بن گیا، اللہ معبود بن گیا. اس نے اللہ کو سجدہ کیا تو وہ ساجد بن گیا، اللہ مسجود بن گیا. توجہ، اللہ نے جب اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا کیا تو نور محمدی نے اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ کیا. توجہ، اور اللہ نے جب نور محمدی کو خلق کیا تو اسے اس نور سے اس قدر محبت تھی کہ اللہ نے کہا لولاک لما خلقت الافلاک. اس کی محبت میں جب اللہ نے کائنات کی تخلیق کی، جب اللہ نے چاند کو چاندنی دی، سورج کو روشنی دی، ہواؤں کو آوارگی دی، پھولوں کو مہک دی، تاروں کو چمک دی، آسمانوں کو بلندی دی، زمینوں کو پستی دی، ہواؤں کو آوارگی دی، توجہ کیجئے گا، سمندروں کو روانی دی، تو اللہ نے اس کے بعد کہا لولاک لما خلقت الافلاک. میرے حبیب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا.
میں نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کیا ہے آپ کے لیے۔ بھائی شب جمعہ، آج شب جمعہ ہے یا شب جمعہ آنے والی ہے، تو آپ لوگ اکثر شب جمعہ میں ایک حدیث کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ اس حدیث کا نام ہے حدیث کسا۔ توجہ کیجئے گا، حدیث کسا کی آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ بھائی حدیث کسا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہ ایک روز نبی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی عالمیان کے گھر پر تشریف لائے، اور لانے کے بعد کہا کہ بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، تو مجھے اپنی چادر یمانی لا کر اڑھا دے۔ قسم خدا کی ذرا غور کیجئے کہ یہ رسول کون رسول ہے؟ یہ شافع محشر ہے، یہ شفیع روز جزا ہے۔ ایک روز ایک لڑکی اپنی ماں کو لے کر، اس کی ماں نابینا تھی، اندھی تھی، لے کر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آئی، اور آنے کے بعد کہنے لگی اے رسول کی شہزادی، اے رسول کی بیٹی، میری ماں نابینا ہے، میری ماں کے آنکھوں کو آپ شفا بخش دیں، اللہ آپ کے وسیلے سے شفا دیتا ہے، میری ماں کے آنکھوں کو شفا دے دے۔ سیدہ کائنات اگر چاہتی اسی وقت اپنے ہاتھوں کو اس نابینا عورت کی آنکھوں میں رکھ دیتی اور اس عورت کو شفا مل جاتی، مگر قسم خدا کی کبھی بیٹی نے باپ کی عظمت بتائی ہے، کبھی باپ نے بیٹی کی عظمت بتائی ہے۔ سیدہ کائنات کو اس لڑکی نے کہا کہ میری ماں نابینا ہے، میری ماں کے آنکھوں میں شفا دے دیجئے۔ سیدہ کائنات بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنکھوں میں مس کرتی، سیدہ نے کہا اپنی ماں کو لے کر تھوڑی دیر میری دہلیز پر بیٹھ جا، ابھی میرا بابا آئے گا مجھے سلام کرنے کے لیے، تو میرے بابا کے نالین مبارک میں، میرے بابا کے جوتوں میں جو خاک جمی ہو وہ خاک اٹھا کر اپنی ماں کے آنکھوں میں لگا دینا، تیری ماں کو شفا مل جائے گی۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، اپنی ماں کے آنکھوں میں لگا دینا، تیری ماں کو شفا مل جائے گی۔ قسم خدا کی کائنات کو جس کے جوتے کی خاک سے شفا ملتی ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اب وہ مصطفیٰ جب انہوں نے اپنے جسم میں ذوف محسوس کیا، توجہ کیجئے گا، تو آئے بیٹی زہرا کے دربار میں، اپنے بیٹی زہرا کے گھر میں، اور کہا بیٹی مجھے اپنی چادر یمانی لا کر اڑھا دو۔ کہا بابا آپ کمرے میں آرام کریں، میں ابھی چادر یمانی لا کر اڑھاتی ہوں۔ جناب سیدہ نے اپنی یمنی چادر لا کر اللہ کے رسول کو اڑھا دیا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ وقت گزرا تھا، توجہ کیجئے گا، اس حدیث کے راوی ایک تو جابر ابن عبداللہ انصاری بھی ہیں، حضرت ام سلمہ بھی ہیں۔ توجہ، جناب جابر فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ یہ روایت کرتی ہیں کہ سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ ابھی تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ اچانک کمرے میں امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد مولا حسن نے ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا امہات، اے اماں جان آپ پر میرا سلام ہو۔ ماں نے پلٹ کر جواب دیا۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے کہا قال انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأن رائحۃ جدی رسول اللہ، اماں جان میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں گویا کہ وہ خوشبو میرے نانا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہ مولا حسن نے کہا اماں جان میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ گویا وہ خوشبو میرے نانا جان کے جسم مبارک کی ہو۔ شہزادی کونین فرماتی ہیں بیٹا حسن تمہارے نانا میری یمنی چادر اوڑھ کر کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ مولا حسن علیہ السلام نانا کے کمرے میں گئے، ایک مرتبہ نانا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا جدی ہے میرے نانا جان، یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو۔ تو رسول اللہ نے پلٹ کر جواب دیا وعلیکہ
وعلیکم السلام یا سیدہ شباب اہل الجنہ، اے جنت کے نوجوانوں کے سردار تم پر بھی میرا سلام ہو۔ ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا نانا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چادر یمانی میں داخل ہو جاؤں؟ رسول اللہ نے کہا ہاں میرے لال آ جاؤ، چادر میں میرے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ مولا حسن چادر کے اندر داخل ہوئے۔ توجہ کیجئے گا، شہزادی کونین فرماتی ہیں ابھی کچھ وقت اور گزرا کہ ایک مرتبہ گھر میں مولا حسن تشریف لائے۔ السلام علیکہ یا اماں ہو، اماں آپ پر میرا سلام۔ ماں نے بھی پلٹ کر جواب سلام دیا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے بھی وہی جملہ کہا جو جملہ امام حسن نے دہرایا تھا۔ مولا حسین نے کہا یا اماں ہو انی اشم عندک رائحۃ جدی رسول اللہ، اے اماں جان میں ویسی ہوں خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے کہ خوشبو میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی ہو۔ ایک مرتبہ شہزادی عالم یار نے فرمایا بیٹا حسین تمہارے نانا رسول اللہ تمہارے بھیا حسن کے ساتھ چادر یمانی اوڑھے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ مولا حسین کمرے کی طرف داخل ہوئے، ایک مرتبہ نانا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ یا جدی، اے رسول اللہ اے جدی اے میرے نانا آپ پر میرا سلام ہو۔ رسول اللہ نے پلٹ کر جواب دیا وعلیکم السلام یا سید الشہداء۔ توجہ کیجئے گا، اے شہداء کے سردار وقرۃ العینین رسول اللہ، اے رسول کے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تجھ پر میرا سلام ہو، اے میرے دل کے میوے تجھ پر میرا سلام ہو۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا نانا کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر میں آپ اور بھیا حسن کے ساتھ داخل ہو جاؤں؟ رسول اللہ نے کہا ہاں میرے لال حسین آ جاؤ، تم بھی چادر میں داخل ہو جاؤ۔ توجہ کیجئے گا، مولا حسین بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ شہزادی فرماتی ہیں کچھ اور وقت گزرا تھا کہ مولا کائنات مولا علی تشریف لائے، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی آپ پر میرا سلام ہو۔ وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ مولا علی نے بھی وہی جملے دہرائے جو جملے دونوں بچوں نے دہرائے تھے، کہا قال انی اشم عندک رائحۃ، انی رائحۃ میں ویسی ہی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ آخری وابن امی رسول اللہ کہ وہ خوشبو میرے بھائی میرے سسر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو۔ سیدہ کائنات نے فرمایا آپ کے بھائی میرے بابا رسول اللہ کمرے میں چادر یمانی اوڑھے آپ کے دونوں بچے حسن و حسین کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ مولا علی بھی کمرے کی طرف گئے، سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے بھی پلٹ کر جواب دیا وعلیکم السلام یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ مولا علی نے کہا نا یا آقا کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر یمانی کے اندر داخل ہو جاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں آؤ علی آپ بھی چادر کے اندر داخل ہو جائیں۔ توجہ کیجئے گا، سیدہ فرماتی ہے میں بھی کمرے میں گئی، میں نے بھی بابا سے اجازت مانگی بابا کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر کے اندر داخل ہو جاؤں؟ توجہ، اللہ کے رسول نے اجازت دی، سیدہ کائنات بھی چادر کے اندر داخل ہوئی۔ اب میرا سوال ہے ملت اسلامیہ سے کہ علی آئے، علی نے اجازت مانگی پھر چادر میں داخل ہوئے، حسن آئے رسول سے اجازت مانگی پھر چادر میں داخل ہوئے، حسین آئے رسول سے اجازت مانگی پھر چادر میں داخل ہوئے، جناب سیدہ آئیں نبی سے اجازت مانگی پھر چادر میں داخل ہوئی۔ میں کہوں گا اے نبی کے اہل بیت آپ کو اجازت مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اجازت تو غیر مانگتے ہیں، آپ تو نبی کے اپنے ہیں۔ میں نے کہا مولا حسین آپ کیوں اجازت مانگ رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ نبی جب مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں تو آپ جا کر نبی کے کاندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے نبی سے کسی تاریخ میں نہیں لکھا کہ نبی کے دوش پر بیٹھنے سے پہلے مولا حسین نے نبی سے اجازت مانگی ہو، جا کے کندھے پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا یا حسین جب آپ مسجد میں دوش پر جا کر بیٹھے تو اجازت نہیں مانگی، آج چادر کے اندر آنے کے لیے اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ عجب نہیں نبی کے اہل بیت جواب دے کہ ہم دنیا کے کٹ ملاؤں کو یہی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ بھائی جب ہم نبی کے سگے اہل بیت ہو کر بغیر نبی کی اجازت کے چادر کے اندر نہیں جا سکتے تو مولوی جنت کے اندر کیا جائے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
ہم نبی کے سگے اہل بیت ہو کر جب بغیر اجازت کے نہیں جاتے تو مولوی بغیر اجازت کے جنت کیا چلا جائے گا؟ اور توجہ کیجئے گا، مولا حسن آئے اور آنے کے بعد کیا کہا؟ اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کوئی پریشان ہے بھیا ای کو ذرا کم کرو یار، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ مولا حسن آئے اور آنے کے بعد نانا سے اجازت مانگی، توجہ، اور جملہ کیا کہا ماں سے؟ اماں مجھے ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ وہ خوشبو میرے نانا رسول اللہ کی ہو۔ اور مولا حسن اجازت لے کر پھر چادر میں داخل ہو گئے۔ توجہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، مگر ذرا غور کیجئے گا، امام حسن کے بعد جب مولا حسین آئے تو مولا حسین نے بھی وہی جملہ کہا جو مولا حسن نے کہا تھا۔ توجہ، اماں ایک صلوات پڑھیے محمد والو، کیا ہو رہا ہے یار؟ بولیے ذرا ایکو بڑھا دیا یار۔ توجہ کیجئے گا، جب مولا حسین آئے تو مولا حسین نے بھی وہی جملہ کہا جو مولا حسن نے کہا تھا۔ کیا کہا؟ میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ پھر جب مولا علی آئے تو مولا علی نے بھی وہی جملہ کہا کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ بیٹا ایک مائک ہٹا دو تو اس کو، ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اس کو ہٹاؤ۔ اس کو ٹائٹ کرو، مائک والے کو بلاؤ ذرا، مائک والے کو بلاؤ نا۔ بس اس کو ٹائٹ کر دو، ٹائٹ کر دو، ٹائٹ کر دو، اس کو ٹائٹ کر کے اس کے اوپر ہیٹر رکھ دیجئے۔ ایک سیکنڈ ایک بار دیگر صلوات پڑھے آپ سب محمد والے محمد۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دو بیٹا، پوری توجہ کیجئے گا۔ مولا حسین آئے، کہا میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ مولا علی آئے، کہا میں نانا کی رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ بتائیے، مجھے جب مولا حسن نے کہا آ کر سب سے پہلے کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تب مجھے تعجب نہیں ہوا۔ کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ اس وقت رسول اللہ چادر کے اندر اکیلے تھے، نہیں پہنچا لکھنؤ۔ جب مولا حسن آئے اور مولا حسن نے کہا کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اس وقت تعجب اس لیے نہیں ہوا کہ چادر میں رسول اللہ اکیلے تھے، مگر جب مولا حسین آئے تو مولا حسین نے بھی وہی جملہ کہا کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تب مجھے تعجب ہوا، اس لیے کہ تب چادر کے اندر رسول اللہ اکیلے نہیں تھے، مولا حسن بھی موجود تھے۔ اللہ جانے آپ کہاں ہیں؟ تو مولا حسین کو کہنا چاہیے تھا نا کہ میں اپنے نانا اور بھیا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔
اچھا اس کے بعد جب مولا علی آئے تو مولا علی نے بھی وہی جملہ کہا کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت چادر میں اکیلے رسول نہیں تھے، حسن و حسین بھی موجود تھے، تو مولا علی کو کہنا چاہیے تھا نا کہ میں رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور اپنے بچوں کی بھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ مگر حسن نے بھی کہا رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، حسین نے بھی کہا رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، علی نے بھی کہا رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بتا دیا کہ دیکھو جو خوشبو نبی کے بدن میں تھی وہی علی کے بدن میں، وہی حسین کے بدن میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ، ان کی خوشبوئیں بھی ایک ہیں، یہ اللہ کی حجت ہیں، ان کی خوشبو بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ توجہ، اور جب یہ پانچوں جمع ہو گئے ایک چادر کے اندر تو پھر اللہ نے آیت تطہیر کو نازل کیا۔ توجہ، اور آیت کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے نبی کے گھر والو، اے میرے نبی کے اہل بیت، اے علی، فاطمہ، حسن و حسین، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ آپ کے قریب کسی طرح کے رجس کو پہنچنے نہ دے۔ توجہ بھائی، رجس کیا ہے؟ 3 حروف کا مجموعہ ہے، را جیم سین۔ نہیں سمجھا مجمع؟ بھائی ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی نجاست، ہر طرح کا جھوٹ، ہر طرح کا خرافات جب جمع ہوتا ہے تو ان 3 میں جمع ہو جاتا ہے۔ آئے 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 آئے، توجہ، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم 3 کو 5 کے قریب پہنچنے نہیں دیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ راجیم سین، اللہ کہہ رہا ہم کسی طرح کی گندگی کو، کسی طرح کی نجاست کو آپ کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے، اور آپ کو ویسے ہی پاک رکھیں گے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جیسے پاک رکھنے کا حق ہے اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اور ارادہ ہے کہ ہم آپ کے قریب کسی طرح کی گندگی کو پہنچنے نہیں دیں گے، نجاست کو پہنچنے نہیں دیں گے۔ تو بھائی ہم سے سوال کیوں ہوتا ہے؟ 1400 سال سے آپ فرش عذاب بچھا رہے ہیں، سب کیوں نہیں آتے؟ ہم کیا کرے بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم آنے نہیں دیں گے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ کہہ رہا ہم پہنچنے نہیں دیں گے۔ توجہ، تو بھائی جس کے اندر جسمانی گندگی ہو جب وہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا، تو بھائی جس کے اندر خاندانی گندگی ہو، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہ اہل بیت کے قریب کیا آئے گا؟ یہاں پر آنے کے لیے ماؤں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تم لوگ میرے جد علی کا ذکر سنو اور تمہارا چہرہ کھل کر گلاب ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا کہ تمہاری ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی، تب اللہ نے تمہارے دل میں علی کی ولایت ڈالی ہے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ علی کی ولایت فقط باپ کی وراثت سے نہیں، ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جنگ صفین کا واقعہ ہے۔ جنگ صفین میں ایک شخص مولا علی کے لشکر سے نکل کر شام کے لشکر میں جانے لگا، آدھے راستے تک گیا، پیر میں تھر تھری تاری ہو گئی، بدن میں تھر تھری تاری ہو گئی، کانپ رہے ہیں بدن ہاتھ۔ آدھے راستے سے واپس لوٹ کر علی کے قدموں میں آیا،
اور آنے کے بعد مولا کے قدموں میں گر کر کہا مولا میں تو آپ کو چھوڑ کر جا رہا تھا شام کے لشکر کے پاس، مگر آدھے راستے میں اللہ جانے کیا ہوا میرے بدن ہاتھ کانپنے لگے اور میں واپس پلٹ کر واپس لوٹ کر میں آپ کے قدموں میں آ گیا۔ مولا نے مسکرا کر کہا ہاتھ اٹھا کر اپنے ماں کے حق میں دعا کر، اگر تیری ماں آدھے راستے سے نہ لوٹتی تو بھی نہ لوٹتا۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہاں شرافت شرط ہے، توجہ، یہاں دولت شرط نہیں ہے، یہاں ثروت شرط نہیں ہے، یہاں خون کی شرافت شرط ہے، یہاں عقیدت شرط ہے، یہاں خلوص شرط ہے۔ توجہ کیجئے گا، اہل بیت کے یہاں آنے کے لیے اور کوئی شرط نہیں ہے سوائے طہارت کی، شرافت کی۔ اگر ماں شریف ہے تو ہو نہیں سکتا کہ بیٹا علی کا چاہنے والا نہ ہو۔ آپ سوچئے امام کی حدیث غور کیجئے، امام فرما رہے ہیں جب ذکر علی سنو اور چہرہ کھل جائے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ میں ذکر علی کر رہا ہوں نا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ رہی ہے نا، آپ مسکرا رہے ہیں نا، یہ بتائیے کیا زبردستی مسکرا رہے ہیں؟ زبردستی مسکرا رہے ہیں آپ؟ نہیں نا، آٹومیٹکلی مسکراہٹ آ رہی ہے۔ جب ذکر علی ہوتا ہے تو خود بخود شریف ماؤں کی اولادوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، یہ آٹومیٹکلی چہرہ کھل رہا ہے، یہ ہمارے حلالی ہونے کا ثبوت ہے، ماں کے شریف ہونے کا ثبوت ہے۔ اچھا اب جو منافق ہے، توجہ، جو منافق ہے، آپ ایک کام کیجئے، کسی منافق کو، چونکہ میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں، جب میں ذکر علی کرتا ہوں نا تو میں اکثر دیکھتا ہوں مجمع میں کچھ منحوس چہرے اور منحوس ہو جاتے ہیں۔ توجہ، تو ان منحوسوں کو جا کر آپ 500 دینا، 500 بھی نہیں، 1000 دینا، 2000 دینا، 5000 دے دینا اور اس سے کہنا میں ذکر علی کر رہا ہوں، تو زبردستی مسکرا کر دکھلا دے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ میں نے کہا، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ زبردستی مسکرا کر دکھا دے، قسم خدا کی وہ چاہ کر بھی زبردستی مسکرا نہیں سکتا، اس لیے کہ علی کی ولایت، علی کی محبت میزان ہے حلالی اور غیر حلالی کے درمیان۔ اور یہ کلیہ ہم نے نہیں دیا مسلمانوں، یہ کلیہ تو صحابہ کرام کا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جو یہ فرماتا ہے کہ جب ہم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ چلے گئے تو ہمیں پہچاننا مشکل تھا مدینے میں کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، غیر کون ہے، اپنا کون ہے، غدار کون ہے، وفادار کون ہے۔ مکے میں پہچاننا مشکل نہیں تھا، اس لیے مکے میں ایک طرف ابو جہل ہوتا تھا، دوسری طرف ہم ہوتے تھے، ایک طرف ابو سفیان ہوتا تھا، دوسری طرف ہم ہوتے تھے، ایک طرف ابو لہب ہوتا تھا، نہیں سمجھے، سارے ابو ایک طرف ہوتے تھے، ہم ایک طرف، اللہ جانے لکھنؤ کہاں ہے، سارے ابو ایک طرف ہوتے تھے، ہم ایک طرف ہوتے تھے، وہاں پہچاننا مشکل نہیں تھا، مگر مدینے میں پہچاننا مشکل تھا، اس لیے کہ مدینے میں سارے نمازی، سارے حاجی، سارے داڑھی والے، سارے امامے والے، سارے ہاتھ میں تسبیح لے کر گھومنے والے، پہچاننا مشکل تھا اپنا کون، پرایا کون، غدار کون، وفادار کون۔ تو صحابہ فرماتے ہیں جب ہمیں چیک کرنا ہوتا تھا سامنے والا کون ہے تو ہم ذکر علی کرتے تھے، چہرہ کھل جائے تو مومن، چہرہ مرجھا جائے تو نسلی منافق۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ یہ میزان ہے قسم خدا کی، اپنے جب دلوں میں علی کی ولایت کی ٹھنڈک پاؤ نا تو ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کے لیے دعا کرنا کہ اللہ نے ہمیں، کبھی کبھار میں جب بیٹھتا ہوں نا لکھنؤ والوں تو میں سوچتا ہوں
کیا میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے میرے دل میں علی کی ولایت ڈالی ہے؟ اس لیے کہ بھائی علی کے آنے کے لیے کم از کم دل کعبہ جیسا پاک ہونا ضروری ہے۔ کعبے سے کم کہیں علی نہیں آتا، قسم خدا کی، دل کم از کم کعبے جیسا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کی حجت ہے، بغیر ولایت علی کے یاد رکھنا نہ تمہاری نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ کنز العمال کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کسی مومن کو اتنی عمر دے، اللہ کسی انسان کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، اللہ اس کو حضرت نوح علیہ السلام کی جیسی عمر دے دے، اور وہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے، اتنے سجدے کرے کہ پیشانی پر گھٹوں کے نشان پڑ جائے، ساری پیشانی کالی ہو جائے، اتنا رکوع کرے کہ کمر جھک جائے، خمیدہ ہو جائے، اور ہر سال توجہ کیجئے گا اتنے روزے رکھے کہ سوکھ کر کاٹا ہو جائے، اور ہر سال پیدل حج کو جاتا ہو، اور احد کے پہاڑ کے برابر سونا زکوٰۃ دیتا ہو، خیرات دیتا ہو، ہر سال پیدل حج میں جاتا ہو، اور حج میں جانے کے بعد حالت طواف میں کعبے کا طواف کرتا ہوا اگر اسے مقام ابراہیم کے درمیان حالت مظلومی میں قتل کر دیا جائے اور اس کو کعبے کے اندر دفنا دیا جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں ان ساری باتوں کے باوجود اگر اس کے دل میں علی کی ولایت پر ذرہ برابر بھی شک تھا تو اللہ اسے اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ اتنے سجدے کرے کہ پیشانی پر گٹھوں کے نشان پڑ جائے، اتنی نمازیں پڑھے کہ کمر جھک جائے، اتنا روزہ رکھے کہ سوکھ کر لکڑی ہو جائے، راہ خدا میں احد کے پہاڑ کے برابر سونا زکوٰۃ میں دے دے، ہر سال پیدل حج میں جائے، طواف کرتا ہوا مقام ابراہیم کے درمیان حالت مظلومی میں مار دیا جائے اور کعبے کے اندر دفن کر دیا جائے، اس کے باوجود اگر علی کی ولایت پر ذرہ برابر بھی شک تھا تو اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ اب کچھ بات سمجھ میں آئی مسلمانوں؟ اللہ کے رسول یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر علی کی ولایت ہے تو نماز نماز ہے ورنہ ورزش ہے، اگر علی کی ولایت ہے تو روزہ روزہ ہے ورنہ فاقہ ہے، اگر علی کی ولایت ہے تو حج حج ہے ورنہ تفریح ہے، اگر علی کی ولایت ہے تو زکوٰۃ زکوٰۃ ہے ورنہ چیریٹی ہے، اگر علی کی ولایت ہے تو مسلمان مسلمان ہے ورنہ اپنے دور کا مروان۔ علی کی ولایت یہ کوئی آسان امر نہیں ہے، یہ مسلمان کو سلمان بنا دیتی ہے، یہ بیزر کو ابوذر بنا دیتی ہے۔ علی تو علی ہے، علی کے غلاموں کا کیا کہنا ہے؟ کل تاریخ گزری، میں نے حضرت حبیب بن مظاہر کے مصائب پڑھے تھے، سنو آج ان کے فضائل پہ کچھ جملے پڑھتا ہوں۔ ان کے غلاموں کا مقام دیکھو، بعد میں فیصلہ کرنا کہ آقا کے قدموں کی بھی برابری تم کر سکو گے یا نہیں۔ غلاموں کا مقام دیکھو، جناب حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ یہ ہے مولا حسین کا دوست، حسین کا غلام ہے حبیب، توجہ۔ اور حضرت مالک حضرت میثم تمار یہ کون ہے؟ علی کا دوست، علی کا غلام، توجہ کیجئے گا۔ ایک روز مولا کائنات کوفے کی گلی میں وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھا میثم اپنے دکان میں بیٹھ کر خورمے بیچ رہے ہیں۔ علی کو اپنے غلام کا چہرہ دیکھ کر علی کو پیار آ گیا، توجہ کیجئے گا۔ کیا کہنے ایسے غلاموں کے جسے علی پیار کرتا ہو، اللہ اکبر ہے۔ ایک مرتبہ میثم نے مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا۔ مولا نے ایک مرتبہ مسکرا کر کہا، میثم اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک علم عطا کروں، میں تمہیں ایک علم سکھاؤں، توجہ کیجئے گا۔ میثم نے مولا کو دیکھا، کہا مولا اگر سمندر پیاسے سے کہے کہ میں تیری پیاس بجھاؤں گا
تو کون ہے جو اب انکار کرے؟ مولا آپ باب مدینۃ العلم ہے، آپ شہر علم کے دروازے ہیں مولا، میری خوش نصیبی ہوگی کہ میں آپ سے علم سیکھوں۔ سنیے گا، مولا نے جناب میثم تمار سے کہا، میثم میں تمہیں جو علم سکھانے والا ہوں اس علم کا نام ہے علم بلایا والمنایا۔ توجہ کیجئے گا، علم بلایا والمنایا یہ کون سا علم ہے؟ کہا میثم جب تم یہ علم سیکھ لو گے، جب تم یہ علم سیکھ جاؤ گے تو تم مخلوقات میں سے جس کا بھی چہرہ دیکھو گے تمہیں پتا چل جائے گا کہ اس کی موت کیسے ہوگی۔ توجہ کیجئے گا بھئی یہ کتنا بڑا علم ہے، کہا جس کا چہرہ دیکھو گے تمہیں معلوم پڑ جائے گا کہ اس کی موت کیسے ہوگی۔ توجہ کیجئے گا، اب مولا علی نے جناب میثم تمار کو یہ علم سکھایا اور روایتوں نے لکھا کہ 1 مہینے لگے جناب میثم تمار کو علی سے یہ علم سیکھنے میں۔ اب جب 1 مہینے کے بعد جناب میثم تمار نے یہ علم سیکھ لیا تو بھائی علم کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ عالم جب کوئی علم سیکھ لیتا ہے تو جب تک اپنا علم عوام پر ظاہر نہیں کرتا، جب تک وہ کسی کو اپنا علم ظاہر نہیں کرتا اس کے پیٹ میں مروڑ ہونے لگتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جناب میثم تمار نے 1 مہینے میں علی سے یہ علم سیکھا، علم بلایا والمنایا، اور اس کے بعد سیکھنے کے بعد جناب میثم جب کوفے کی گلیوں سے گزرنے لگے تو جس کا چہرہ دیکھتے تھے پتا چل جاتا تھا اس کی موت کیسے ہوگی۔ توجہ کیجئے گا، کون بیماری سے مرے گا، کون حادثے سے مرے گا، کون قدرتی موت سے مرے گا۔ توجہ، جناب میثم کو پتا چل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جناب میثم بھی پریشان ہو کر سوچنے لگے میں اپنے علم کا اظہار کس سے کروں؟ سننا نوجوانوں اور ناز کرنا، اللہ نے تجھے علی جیسا مولا دیا اور حسین جیسا امام دیا۔ جناب میثم تمار گلی سے جانے لگے، اے میثم تمار ہے علی کا دوست، علی کا غلام جا رہا تھا کہ سامنے سے حسین کا غلام آنے لگا، حبیب ابن مظاہر سامنے سے آنے لگے۔ ایک مرتبہ میثم تمار نے حبیب کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا حبیب سبحان اللہ، میں ایک ایسے بوڑھے صحابی حسین کو دیکھ رہا ہوں، علی حسین کے چاہنے والے کو دیکھ رہا ہوں، حسین کے دوست کو دیکھ رہا ہوں کہ عشق حسین میں جس کی داڑھی خون سے لال ہو چکی ہے۔ جناب حبیب نے پلٹ کر میثم کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا میثم میں بھی ایک علی کے ایسے صحابی کو دیکھ رہا ہوں کہ عشق علی میں جس کو سولی دی جا رہی ہے۔ توجہ توجہ، عشق علی میں جس کو سولی دی جا رہی ہے۔ میثم پریشان ہو گئے، کہنے لگے حبیب تمہیں یہ علم کس نے عطا کیا؟ حبیب نے کہا پہلے تم بتاؤ تمہیں یہ علم کس نے عطا کیا؟ حبیب کو جناب میثم نے کہا کہ مجھے یہ علم 1 مہینے میں علی نے سکھایا ہے۔ حبیب نے کہا جو علم علی نے تجھے 1 مہینے میں سکھایا حسین نے مجھے 1 رات میں سکھایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے، اللہ جانے اماموں کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس لیے مولا حسین نے فرمایا تھا نانا جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب نہ میرے بابا کو ملے، نہ آپ کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ یہ کوئی آسان لفظ نہیں ہے جو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں دہرایا، جو جملہ ادا کیا اپنے اصحاب کے لیے۔ 72 وہ 72 ہیں کہ جن کا سلیکشن مشیت پروردگار نے کیا۔ اللہ اکبر، ایک ایک نام اول سے لے کر 72 تک، ایک ایک نام یہ انتخاب مشیت کا نتیجہ تھا۔ قسم خدا کی وہ 72 آج تک کائنات نے اس کی مثال نہیں پیش کی۔ ایک خطیب تھا، ایک ذاکر تھا، اس نے مجلس پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ ایک جملہ ادا کر دیا۔ کیا جملہ؟ کاش مولا میں بھی کربلا میں ہوتا تو میں بھی آپ کی ویسی ہی نصرت کرتا،
جیسے کہ آپ کے اصحاب نے نصرت کی۔ توجہ، میں بھی آپ کے لیے ویسی ہی قربانی پیش کرتا جیسے کہ آپ کے اصحاب نے پیش کی۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ شخص جب سویا، خواب میں مولا حسین کی زیارت ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا، تو نے کیا کہا تھا کہ اگر تو کربلا میں ہوتا تو میرے اصحاب کی طرح میری نصرت کرتا؟ کہا ہاں مولا۔ مولا حسین نے کہا چل میرے ساتھ، میں تجھے کربلا لے کر چلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا اسے لے کر کربلا پہنچے۔ عاشور کا منظر ہے۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا، مولا حسین نے کہا دیکھ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، دیکھ زہیر، سعید یہ سب کھڑے ہیں تاکہ تیر مجھے نہ لگے۔ توجہ، تو بھی کھڑا ہو جا ان کے ساتھ۔ عزادارو، وہ خطیب بیان کرتا ہے کہ میں بڑی ہمت کے ساتھ کھڑا تو ہوا، مگر جب کوئی سنسناتا ہوا تیر آیا تو میں خوف کے مارے ہٹ گیا اور وہ تیر جا کر امام حسین کے جسم میں لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے نماز تمام کرنے کے بعد کہا پھر کبھی مت کہنا کہ تو میری ویسی نصرت کرتا جیسے میرے 72، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ نانا کو، نہ بابا کو، نہ بھیا کو ملے۔ عزادارو، جب حسین مکے سے آنے لگے نا تو زہیر ابن قین کا قافلہ، یہ زہیر ابن قین کون تھے؟ بجلی قبیلے کے سردار، بہت رئیس، بہت امیر شخص، اپنے قبیلے کا سردار، بہت بڑا تاجر اس زمانے کا، بزنس مین۔ یہ زہیر کون تھے؟ یہ زہیر وہ تھے جو جنگ جمل میں مولا علی کے خلاف تھے، اور جنگ جمل کے بعد زہیر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب میں کبھی کسی اسلامی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا، بھائی بھائی کی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ اس وجہ سے وہ غیر جانبدار ہو گئے۔ اور جب مولا حسین کا قافلہ آنے لگا مکے سے کوفے کی طرف، تو زہیر حتی الامکان یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح میرا حسین ابن علی سے سامنا نہ ہو۔ لہذا جب امام حسین کا قافلہ کہیں ٹھہرتا تھا تو زہیر اپنے قافلے کو پیچھے ٹھہروا دیتے تھے، اور جب زہیر کا قافلہ کہیں ٹھہرتا تھا تو مولا حسین کا قافلہ پیچھے رہ جاتا تھا۔ ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پر زہیر نے یہ سمجھا کہ شاید مولا حسین کچھ آگے پڑھاؤ ڈالیں گے، اور زہیر نے اپنے قافلے کو ٹھہرایا، اور یہ مشیت پروردگار کی مرضی تھی اللہ کی کہ اسی کے پہلو میں امام حسین نے بھی اپنا قافلہ ٹھہرا دیا۔ سنیے حسین دلوں کو کیسے پلٹاتا ہے۔ زہیر اپنے مشیروں کو، اپنے تجارت کے شراکت داروں کو لے کر اپنے خیمے میں بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر حسین ابن علی کا سامنا ہو گیا اور حسین ابن علی نے ہمیں بلایا اپنے پاس تو ہم کیا کریں گے؟ عزادارو، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ زہیر نے دیکھا کہ خیمے سے زہیر کو کسی نے آواز دی ہے۔ ہاں عزادارو سنیں گے، زہیر جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹاتے ہیں کیا دیکھا؟ ارے قمر بنی ہاشم، ابو الفضل العباس، کہا قمر بنی ہاشم آپ میرے خیمے میں، کہا آقا حسین نے تمہیں طلب کیا ہے زہیر، مولا حسین نے تمہارے لیے خط بھیجا ہے۔ عزادارو، زہیر پہلے بلاوے پہ نہیں گئے، دوسری مرتبہ زہیر نے آہٹ محسوس کی، جب خیمے سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ شہزادہ علی اکبر، کہا میرے بابا نے بلایا ہے۔ عزادارو، زہیر خط لے کر پریشان ہیں۔ ایک مرتبہ زہیر کی زوجہ نے پوچھا زہیر کیا بات ہے؟ کہا حسین ابن علی نے مجھے خط بھیجا ہے، مولا حسین مجھے بلا رہے ہیں۔ کہا زہیر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ زہیر نے کہا میں سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہیں جاؤں۔ زہیر کی زوجہ کہنے لگی زہیر اگر نہیں گئے اور محشر میں رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے لال نے بلایا تھا زہیر تو کیا جواب دو گے؟ عزادارو،
زوجہ زہیر نے کہا کم از کم جا کر معلوم تو کر لو حسین کس لیے بلا رہے ہیں۔ حاضادارو روایت نے لکھا کہ زہیر مولا حسین کے خیمے کی طرف بڑھا۔ جب زہیر جا رہا تھا تو چہرے پر پریشانی تھی، جب مولا حسین سے مل کر واپس آیا تو چہرے پر مسکراہٹ، چہرے پر شادابی۔ زوجہ زہیر نے یہ منظر دیکھا کہ جب جا رہے تھے تو پریشانی کی کیفیت تھی، جب آئے تو چہرے پر مسکراہٹ ہے، بات کیا ہے؟ زہیر نے کہا مولا حسین نے مجھے جنت میں میرا مقام دکھا دیا ہے، مولا حسین نے مجھے فہرست شہدائے کربلا دکھائی ہے۔ اس فہرست دارو زہیر ابن قین نے اپنی زوجہ سے کہا جا میں نے اپنا سارا مال و اسباب تیرے نام کیا، تجھے آزاد کر دیا۔ حاضادارو زہیر حسین کے لشکر میں شامل ہوئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ عاشور کی شب آ گئی۔ عزادارو عاشور کی شب آ گئی۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا اگر تم میں سے کوئی یہاں سے مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں۔ حاضادارو کوئی صحابی نہیں گیا۔ ایک مرتبہ بیٹا اکبر کو بلایا کہ اکبر چراغوں کو بجھا دو۔ عزادارو چراغ بجھا دیے گئے، کہا واپس جلاؤ۔ پھر دوبارہ چراغ جلایا گیا، کیا دیکھا؟ سارے اصحاب تلواریں لیے گردن میں بیٹھے ہیں۔ حبیب نے کہا مولا آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، مولا حکم دو، مولا ابھی سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں۔ حاضرارو جب عاشور کی صبح آئی نا، حسین کے لشکر میں ایک اور سپاہی تھا جس کا نام وہب ابن عبداللہ کلبی تھا۔ پہلے نصرانی مذہب سے تھا، مگر جب حسین کے پاس آیا تو حسین کے نانا کا کلمہ پڑھا، حسین کی عظمتوں کا کلمہ پڑھا۔ حاضرارو سنیں گے جب وہب کو حسین نے اجازت دی نا، وہب کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی، ایک مرتبہ وہب کی زوجہ کہنے لگی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تمہارے بعد میرا کیا ہوگا؟ وہب نے کہا جو تمام شہداء کی بیویوں کے ساتھ ہوگا وہ تیرے ساتھ بھی ہوگا۔ ایک مرتبہ وہب کی بیوی نے کہا میں تمہیں ایسے جانے نہیں دوں گی، ایک وعدہ کر کے جانا ہوگا۔ وہب نے کہا کیسا وعدہ؟ کہا دنیا میں بھی تم میرے شوہر ہو، آخرت میں بھی میرے شوہر بنو گے۔ زہیب نے انشاءاللہ کہا نہیں میں ایسے نہیں مانوں گی۔ وہب نے کہا پھر کیسے مانے گی؟ کہا یہ وعدہ مجھے حسین ابن علی سے سننا ہے۔ حاضرارو حسین ابن علی کی زبان سے جب سنا، ایک مرتبہ بیوی نے کہا وہب جاؤ۔ وہب ابن عبداللہ حباب کلبی ایک مرتبہ لشکر کی طرف بڑھا۔ عزادارو تاریخ نے لکھا زخموں میں چور ہو کر ایک مرتبہ ماں کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اماں میری جنگ کیسی لگی اماں، کیا اب آپ مجھ سے راضی ہے؟ ارے سلام کربلا کی ماں پر۔ وہب کی ماں نے کہا وہب میں تجھ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تیرا کٹا سار زمین پر نہ۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو سنو گے جب وہب کا سر کٹانا، ایک مرتبہ کٹا ہوا سر وہب کی ماں کے جانب پھینکا گیا۔ کربلا کی ماں تھی نا، ایک مرتبہ بیٹے کا سر اٹھایا واپس لشکر کی طرف پھینکا اور پھینک کر کہا ہمراہ حسین میں جو صدقہ کر دیتے ہیں اسے واپس۔ اللہ اکبر، اجرکم من اللہ۔ حاضرارو ایک کے بعد ایک جنازے آ رہے ہیں۔ ظہر کا وقت آیا، سعید ابن جبیر حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا، سینے پر تیر لگنے لگے، کب تک برداشت کرتا؟ ایک مرتبہ زمین پر آیا۔ عزادارو سنو گے سعید کا سر حسین نے لیا، اپنے زانو پر رکھا۔ سعید نے امام کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر سعید نے اپنے دائیں جانب کچھ آہٹ محسوس کی۔ ایک مرتبہ کہا مولا حسین میں اپنے دائیں طرف کچھ آہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ حسین نے کہا سعید سلام کرو، ارے میرا نانا تیرے استقبال کو۔ اجرکم من اللہ۔
ہزاداروں ایک مرتبہ سعید نے کہا مولا میں اپنے بائیں طرف کچھ آہٹ محسوس کر رہا ہوں. کہا سعید میرے بابا کو سلام کرو, میرا بابا تیرے استقبال کو. ایک مرتبہ سعید کہنے لگا مولا میں اپنے سر کی طرف کچھ آہٹ محسوس کر رہا ہوں. حسین نے کہا سعید جنت سے میرا بھیا حسن تیرے استقبال کو آیا ہے. عزاداروں ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھنا. ایک مرتبہ سعید نے کہا مولا پیروں کی طرف کچھ آہٹ محسوس کر رہا ہوں. حسین نے کہا سعید پیروں کو سمیٹ لو, میری ماں فاطمہ اماں زہرا اجرکم من اللہ. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے گا. 1 منٹ عزاداروں مجلس تمام کر دی. آ گئی شام غریبہ, لٹ گیا نبی کا گھر, کٹ گیا حسین کا سار, جلا دیے گئے خیمے, لوٹ لی گئی چادریں, مار دیے گئے بچوں کو تماچے. عزاداروں جب یہ خبر زوجہ زہیر کو پہنچی نا, زہیر ابن قین کی زوجہ سفر میں تھی, جب خبر ملی شہدائے کربلا قتل کر دیے گئے, ایک مرتبہ ایک صندوق سے کفن نکالا, غلام کو کفن دیا اور دے کر کہا یہ کفن جا کر میرے شوہر کو اڑا دینا. غلام غیرت مند تھا, کہنے لگا بی بی حسین کے لیے کوئی کفن نہیں دیا, عباس کے لیے کوئی کفن نہیں دیا. زوجہ زہیر نے کہا حسین نبی کے نواسے ہے, میرا یقین ہے کسی نے تو حسین کو کفن دے دیا ہوگا. عباس علی کے شہزادے ہیں, کسی نہ کسی نے تو عباس کو کفن دیا ہوگا. اکبر شبیہ پیغمبر ہے, کسی نہ کسی نے تو کفن دیا ہوگا. میرا زہیر تنا ہوگا. عزاداروں کلیجے پر ہاتھ رکھنا. قیامت ہو گئی, غلام کربلا گیا, واپس کفن لے کر آیا. زہیر کی زوجہ نے کہا واپس کفن لے کر کیوں آیا؟ کہا بی بی کربلا میں ایک نہیں 72 کفن, کئی اکبر, کئی آن محمد, کئی قاسم, کئی